اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 191 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک راستہ دکھا رہے ہیں، اور وہ جو آیت کا سٹائل تھا کہ مارو ان کو جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، تو ہمیں کانٹیکس پر نگاہ ضرور رکھنی تھی کہ کوئی عام معصوم انسانوں کو اسلام نے مارنے کی اجازت بالکل نہیں دی ہے۔ بار بار ہم اس پر زیادہ توجہ دیں گے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں یا تو سویلین کو، شہریوں کو بھی مارنے مورنے کی اجازت ہے، جو غلط کرے تو اگر گورنمنٹ اس کو نہیں پکڑ رہی ہے تو اپنے ہاتھ سے مار دو، کیونکہ گورنمنٹ نے کیوں نہیں پکڑا۔ تو دیکھیں، آپ کو اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا اور کسی کو قتل تک اور کسی کو کی جان لے لینے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے، اگر کہ گورنمنٹ کرپٹ بھی ہو تب بھی آپ نے اس طرح کے ہاتھ اپنے استعمال نہیں کرنے ہوتے ہیں کہ کسی کو آپ موت کے گھاٹ اتار دیں۔ تو بات سمجھنے والی تھی بڑی۔ پھر اسی باتوں میں آ رہا تھا کہ فتنہ کرنا بھی بہت شدید ہے، خون خرابے سے، قتل سے بھی، اور یہ وہی ہم نے جو آپ کو بات بتائی کہ ہر سطح پر ہو رہا ہے، یعنی گھر کی سطح سے لے کر اور انٹرنیشنل سطح پر فتنہ تو اتنا اس قدر بڑھ گیا ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے انسان کی جانیں جاتی ہیں۔ ہم بات پڑھ رہے تھے کہ ہر صورت میں یہ دیکھیں فتنہ کرنا خون خرابے تک پہنچاتا ہے، اور آپ کے پاس آج کل بڑی تازی مثال ہے یوکرائن کی کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنی سٹیز، کتنی کنٹریز برباد ہوئی ہیں، اور ہر لحاظ سے ہم سب کو فتنہ کرنا کتنا ناپسندیدہ ہے اللہ کی کتاب سے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسجد حرام کی طرف خون خرابے کو منع کیا گیا تھا کہ مت قتل کرو ان کو مسجد حرام کے پاس، لیکن اگر یہ پہل کریں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور یہی جزا ہے کفر کرنے والوں کی کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر تم پہل کرو گے تو ہم چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہیں۔ اب جو ہم نے چھوڑ دی تھی آیت 192 کی، وہ بھی سمجھیں کہ اسی سے ہی انٹرلنک تھی، اسی سے ہی جڑتی تھی کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر یہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کوئی بھی باز آ جائے، کوئی بھی کوئی اگریمنٹ ہو جائے، کوئی بھی کسی طرح کا معاہدہ طے پا جائے، تو پھر تم بضد نہ رہو خون خرابے پر، جو کہ وہ بھی سچویشن آج کل آپ لوگ پوری دنیا پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی امن کا خواہاں ہے، اگر کوئی امن چاہ رہا ہے تو اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، وار تو بہت ہی آخری حربہ ہوتا ہے اور اس میں کسی کو بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ اچھا جی، آگے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اتنا لڑو، اس طرح سے لڑو، ایسی ٹیکٹکس ہوں تمہارے پاس، اتنی عقل اور شعور ہو، جس پر اللہ فرماتے ہیں کہ حتی لا تکون فتنہ، یعنی تم نے لڑنا ہے ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہ دین اللہ کے نام پر رہے، ہو جائے دین تمام کے تمام اللہ کے لیے، یعنی اس حد تک تم کو حکمت کے ساتھ لڑنا ہے۔ اب جناب ہم نے سمجھا اس آیت سے کہ زبردستی بھی سب کو مسلمان بنا دو، کیونکہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی دنیا پر کوئی بھی غیر مسلم نہ رہے، سارے مسلمان ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پر تم سب کو تلوار کی زور پر مسلمان کر دو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے کہ تم نے میری کتاب کو حق کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ تمہیں کتاب میں بار بار بتایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کہ کوئی زبردستی دین کے معاملے میں تو ہے ہی نہیں کہ آپ کوئی زبردستی اپنائیں اور کسی کو تلوار کی نوک پر مسلمان کریں، یہ کسی صورت بھی قابل قبول طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے اس آیت اور اس آیت کے درمیان فرق رکھنا ہے کہ یہاں پر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس قدر قتال کرو، اتنا لڑو کہ ہو جائے دین اللہ کے نام پر، تو آپ کہیں جی زبردستی مسلمان سب کو کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے، تو بس غور کرنے والی چیز ہے کہ زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا ہے، اور اللہ کی کتاب میں جو حکمتیں اور جو سمجھ کر اسلام لانا تھا وہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہی ہوا، نہیں تو صحابہ کرام
یہ سب کو زبردستی مسلمان کر دیتے. تو ایسا بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کے رسول کے بھی دور میں. اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں پس اگر وہ باز آ جائیں. کس سے باز آ جائیں؟ یعنی مسلمان ہو جائیں؟ نہیں، تمہارے ساتھ جو شرارت کر رہے ہیں، جو فتنہ کر رہے ہیں، جو بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، جو آستین کا سانپ بنے ہوئے ہیں، جو منافقت کر رہے ہیں، یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، امن کے خواہاں ہوں، تو زبردستی مسلمان نہیں کرنا اور پھر نہ ان سے لڑنا ہے، ان کا راستہ خالی چھوڑ دو. یعنی انہیں جو یہ سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کریں، بس ہمارے ساتھ اگر تم نے شرارت کی تو پٹو گے. یہ تھا ان آیتوں کا اینڈ، کہ نہ زبردستی مسلمان کرنا ہے کہ جی آپ نے کتاب میں پڑھ لیا کہ اس وقت تک لڑو حتی لا تکون فتنہ. جی آپ نے کہا جی میں نے تو پڑھا ہے کہ اتنا لڑو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، سب کو مسلمان کرو یا سب کو مار دو. تو وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی کہ ایسی بات نہیں ہے، زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا ہے. یہ کہنا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے خلاف نہیں جا سکتے ہو. جبکہ فریڈم آف یہ جو آزادی ہوتی ہے دین کی، تو کہیں ٹیمپل بھی بنا کر دیے جاتے ہیں، کہیں مندر بھی بنا کے دیے جاتے ہیں مسلمان حکومت کی بھی طرف سے. لیکن جیسے سعودی عرب میں یا مکے میں آپ کو ان چیزوں کی اگر اجازت نہیں تھی، تو کیا دوسرے ممالک جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے تو کیا کہیں پر بھی اجازت نہیں تھی؟ تو ایسا نہیں ہے. دوسرے بھی کئی ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے اور وہاں پر غیر مسلموں کو باقاعدہ اپنے دین کی اجازت ہے. قرآن کہہ رہا ہے مکے میں تم یہ شرک نہیں کر سکتے ہو. تو یہ تم لوگ مجھ کو اور آپ کو سمجھنا تھا. جیسے کہ کل ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دور میں سویلین بھی لڑتے تھے، آج ایک آرمی فورس بن گئی ہے اور منتخب لوگ ہی ویپنز لیں گے، منتخب لوگ ہی اس کی پریکٹسز ساری زندگی کریں گے. اگر 10 سال بھی الحمدللہ ملک میں امن و امان ہے تب بھی وہ پریکٹس میں رہیں گے، ان کے ویپنز بدلتے رہیں گے، وہ نئی ٹیکنالوجی لیں گے، لیکن لڑیں گے سویلین نہیں. وہ تو بہت ریئر کیس میں جب کبھی آرمیز نہ رہیں خدا نہ خواستہ، یا ملک کو بہت ضرورت ہو، تب سویلین کو کال ہوگی. تو یہ چیزیں اتنی عام ہیں جو ہم جیسے عام پبلک اور ہاؤس وائف بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ادھر آپ نے غور کرنا تھا. یہ ساری باتیں تھیں کہ اگر انسان کا بچہ بن جائے، یعنی یہ جو مقصد تھا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، انسان کے بچے بن جائیں، گورنمنٹ کے خلاف نہ جائیں، گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں، ٹھیک ہے اپنے کافر رہیں، اپنے نان مسلم رہیں، لیکن حکومت کے خلاف نہ اٹھیں، تو فلا عدوان، پھر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، الا علی الظالمین، سوائے ظالموں پہ، حق مارنے والوں پہ اور بے وجہ سر اٹھانے والوں پر صرف زیادتی ہوگی، یعنی پھر انہیں پکڑا جائے گا. نہیں تو عام شہری اگر نان مسلم بھی ہیں تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ ہمارا کل کا ٹاپک اینڈ ہوا. اب ہم آتے ہیں 194 ہے جی، 194 آیت ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے ساتھ ہی ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی، اور آپ کو قرآن میں بھی اس کے بارے میں باقاعدہ پوری نوحاؤ ملے گی. دیکھیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ کو قرآن جو تعارف کراتا ہے، تعارف، انٹروڈکشن، کہ واٹ از حرمت والے یہ مہینے کیا ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو ملتا ہے کہ یہ 4 ہوتے ہیں. اس میں آپ پہل نہیں کرو گے. یہ 4 مہینوں میں اتنا احترام ہے. حرمت مینز احترام. سعودی عرب میں عورتوں کو بھی حرما کہا جاتا ہے. حرما کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ بڑی احترام کی چیز ہے. جیسے ہم اپنے ملکوں میں کہتے ہیں نا لیڈیز فرسٹ، یعنی عورتوں کو ایک پرائرٹی دی جاتی ہے کہ جی عورتیں پہل کریں گی. تو بالکل اسی طرح وہاں پر بھی عورتوں کو حرما کہا جاتا ہے، اور حرمت کا مطلب ہوتا ہے احترام. اسی لیے احرام کہا جاتا ہے کہ وہ لباس جو آپ نے فرض کر لیا اپنے اوپر حج، اب یہ لباس آپ کے حج کی ادائیگی کے بعد اترتا ہے، اور اس پر بھی خیر جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم وقت آنے پر ضرور ڈسکس کریں گے. تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہوتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. ان میں ان کا احترام یہ بتایا گیا کہ اس میں تم لڑائی کی پہل نہیں کرو گے، لیکن اگر کوئی لڑنا شروع کر دے تو تم دفاع کر سکتے ہو.
تم ڈیفینس کر سکتے ہو، آفینس نہیں کر سکتے. اوکے، یہ دو چیزیں تھیں. پھر ہمیں تیسری چیز حرمت والے مہینوں کی یہ بتائی گئی کہ تم لوگ عدلتے بدلتے تھے اس وقت میں، اس لیے یہ حرمت والے مہینوں کا ٹاپک آپ کے قرآن میں آ گیا. قرآن میں وہ ٹاپک ڈسکس ہوا جو اس وقت اختلافی بن چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے اپنے مفاد میں، کہ اگر کوئی پڑوسی ملک کمزور ہے، کوئی اپنا مفاد نظر آ رہا ہے، تو تم نے کیا کیا کہ ان حرمت والے مہینوں میں چڑھائی کر دی اور کہا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ فلاں مہینے کہلائیں گے. تو یہ بھی آپ کو ٹاپک قرآن میں ضرور ملے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری پوری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہسٹری پر نہ جاؤں اور قرآن سے ہٹ کر بات نہ کروں کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کے زمرے میں آ جاؤں کہ تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ملا. تو یہ میں ساری باتیں آپ کو قرآن سے بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ عدل بدل کر دیتے تھے حرمت والے مہینوں میں، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے 7 حرمت والے مہینوں کے ہی ساتھ ہوں گے. تو اس کا مطلب وہ اللہ کی کتاب میں طے ہیں. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ، عدلے کا بدلہ وہی حرمتوں والے مہینے ہوں گے. جیسے آپ کو بتایا گیا جس عورت نے مارا ہے وہی عورت بدلہ بنے گی، جس آزاد نے مارا ہے وہی آزاد اس کا بدلہ بنے گا. تو جو مہینے اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، جس میں 4 مہینے احترام والے ہیں، جس میں تم پہل نہیں کرو گے، یہ وہی مہینے رہیں گے. دیٹس اٹ. یہ اللہ کی کتاب میں. ادھر بھی ہمارے یہاں بھوچال اور فتنہ ڈالا جنہوں نے جھوٹی حدیثیں لکھی. یہ نیٹ ورک نے یہاں پر بھی فتنہ ڈالا، جبکہ مسلمان تو کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی پراپرٹی سے محروم ہی ہوتا جا رہا ہے. ہمارے تو پیدا ہونے کے بعد سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کے پاس جتنی پراپرٹیز تھیں یہ اس سے ہاتھ دھوتا جا رہا ہے. ہم نے تو اللہ ہمیں اتنا اپر ہینڈ کرے کہ ہم انیشیٹ کریں یا ہم کسی کو اصول دیں یا ہم کسی ملک پر اللہ کا نام بلند کریں حق کے ساتھ، امن کے ساتھ. لیکن خیر اینی وے، یہاں جھوٹی حدیثیں لکھنے والوں نے یہاں بھی کسر نہیں چھوڑی اور انہوں نے 4 مہینے کوئی اور لگا دیے، جبکہ یہ بھی آپ کو سورہ توبہ میں مل جائیں گے کہ جہاں پر آ رہا ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمْ، یعنی باقاعدہ یہ ٹاپک آیا ہے کہ جب گزر جائیں 4 مہینے، جب یہ گزر جائیں حرمت والے مہینے. وہاں پر بھی سورہ توبہ میں وہی 4 مہینے ہیں کہ 4 مہینے مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور 4 مہینے بعد اگر تم نے کوئی شرارت کی تو تم بچنے نہیں پاؤ گے. تو بالکل تصریف بالآیات سے یہ جو آج کل ہماری آیات تھی اور جو آج ہم نے اس کو شروع میں پڑھا، یہ سورہ توبہ کے فرسٹ رکوع کو اگر آپ کھول لیں، اگر آپ کو تدبر کا شوق ہے، اگر آپ کو کہیں لیکچر دینا ہے، اگر آپ کو کہیں خطبہ دینا ہے، تو یہ جو کل ہم نے پڑھا اور جو آج ہم نے شروعات میں پڑھا اور جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اگر اس کو آپ نے ایک پورا بریفلی شارٹ نوٹ بنانا ہے، کوئی درس دینا ہے، کوئی خطبہ دینا ہے، تو آپ سورہ توبہ کے پہلے رکوع کو ضرور سٹڈی کریں گے کہ وہاں پر بھی 4 مہینے کا ٹائم ملا. ہاتھ نہیں اٹھائے گا مسلمان، لیکن اگر تم شرارت کرو گے، 4 مہینے بعد بھی تم ہم کو بیوقوف سمجھو گے، تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. ہم تمہارے لیے ہر گھاٹ پر بیٹھیں گے اور تمہارا بہت برا حشر ہوگا. تو یہ چیزیں، اور اس میں پھر حرمت والے مہینوں کا بھی بیان آ چکا ہے کہ حرمت والے مہینے حج اکبر کے دن اناؤنس ہوئے ہیں. اور یہ حرمت والے مہینے صدا سے ہیں. اللہ نے جب کہا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں پہلے دن سے، تو اس کا مطلب یہ حرمت والے مہینے پچھلے چلے آ رہے ہیں. اور جو لوگ حرمت والے مہینوں میں خیانت کر رہے تھے وہ پچھلے لوگ ہی تو کر رہے تھے. اللہ کے نبی کے دور میں لوگوں نے تھوڑی یہ خیانت کی، اس وقت کی بات تھوڑی اس وقت ہو رہی ہے. وہ آج کے دور میں تو لوگوں نے اس 4 مہینے کا تعین غلط کیا ہے. حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں تو حرمت والے مہینے حج اکبر کے دن اناؤنس ہوئے ہیں کہ تمہیں 4 مہینے کا ٹائم مل رہا ہے اور تم اس میں وقت ادھر سے خالی ہو جاؤ، یہاں سے علاقے کو خالی کرو اگر تمہیں اسی شرک پر قائم رہنا ہے.
پھر قرآن کی ایک اور آیت آتی ہے کہ اس سال کے بعد یہ یہاں قریب نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں اب شرک کی اجازت نہیں ہے. پوری دنیا میں تم شرک اگر کرنا چاہو کر لو، لیکن تم مکے میں اور اس کے اطراف میں شرک نہیں کر سکتے، تمہیں اجازت نہیں دی جاتی ہے، اس لیے تم یہاں سے چیک آؤٹ ہو جاؤ. اور اس چیک آؤٹ کے لیے آپ کو جو لوگوں کو 4 مہینے کا وقت ملا تھا، اور اس میں بھی اگر کوئی اپلیکیشن دے دے، آپ کو یہ بھی سورہ توبہ میں مل جائے گا کہ اگر کوئی رہنا چاہتا ہے اپنی کسی مجبوری کے تحت تو باقاعدہ تھرو پراپر چینل گورنمنٹ سے مہلت مانگے گا، گورنمنٹ سارا جائزہ لے گی، گورنمنٹ باقاعدہ آپ کو اجازت دے گی، پھر آپ کو 4 مہینے سے تھوڑا زیادہ رہنے کا آرڈر ہے، وہ بھی اجازت لینے کے بعد. یعنی اتنا پراپر ریگولر آرگنائز دین تھا. یہ ابھی تک بیچارے ادھر ہی بیٹھیں گے، قرآن لکھا ہی نہیں گیا، قرآن لکھا ہی نہیں گیا، نماز کہاں سے ملے گی، یہ ابھی تک ہم اسی جہالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے دور میں دین اتنا آرگنائز ہو چکا تھا. تو میں تو حیران ہوتی ہوں، بار بار اپنے آپ کو میچ کرتی ہوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے کیا شان نزول لکھ دیے ہیں اور ہمارے بڑوں نے کون سی تفسیریں لکھی ہیں. اللہ ہی بس سب کو پکڑ سکتے ہیں، اور اللہ ہماری برائیوں کو بھی دور فرما دے اور ہماری بھی اصلاح ہو جائے زندگی میں عافیت کے ساتھ. تو جناب ادھر بہت بڑا پوائنٹ ہے. پہلے تو مجھے یہ والا ٹاپک ڈسکس کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جس معاملے میں آپ کو نو ہاؤ نہ ہو، اسٹڈی نہ ہو، وہاں آپ گول مال کر کے نکل جاتے ہیں کہ بھئی اب یہ میرے فیوریٹ ٹاپکس نہیں ہیں. لیکن اب جب الحمدللہ اللہ نے تھوڑا بولنا سکھا دیا اور باتیں بھی سمجھ میں آ گئیں، تو یہ بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے کہ آج تو تم اپنی پراپرٹی سے ہاتھ ہی دھو رہے ہو مسلمانوں، اور اب بھی لڑ رہے ہو کہ حرمت والے مہینے کوئی اور 4 ہیں. تو تم تو اگر کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگے تو تمہارا تو پہلے اسمبلی میں یہی جھگڑا ہوگا کہ حنفی، شافعی، مالکی اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور اہل حدیث یہی سب ایک نقطے پر نہیں پہنچ سکیں گے. جب کبھی ہم اپر ہینڈ بھی ہوئے تو شیعہ سنی کے مسئلے نکل آئیں گے اور ہم پھر ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. لیکن بالکل قرآن سے جب آپ جڑ کر کوئی بات کر رہے ہو تو حرمت والے مہینوں میں وہاں بھی بگاڑ ہو چکا تھا. اللہ نے کہا یہ حرام کام ہے، حرام ہے. جب اس کی حرمتیں ہیں، احترام ہے، تو اس کے رولز کو توڑنا حرام ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا پڑا کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو شخص زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى، یہ وہی چیز کا آپ کو تفسیر القرآن بالقرآن بتا رہا ہے کہ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ مسجد حرام کے قریب مت لڑو، یہاں تک کہ اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر تم لڑ سکتے ہو. تو بالکل تم ادھر بتایا جا رہا ہے زیادتی مت کرو ان حرمتوں والے مہینوں میں. لیکن اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، یہ اسی آیت کی انٹرپریٹنگ ہے. یہ اسی آیت کو دوبارہ کھول کے بتایا جا رہا ہے. تم نہیں شروع کرو گے، لیکن اگر تم پہ کوئی شروعات ہوئی تو تم اس کے برابر کا بدلہ لینے کے مجاز ہو. واتقوا اللہ، لیکن دیکھیں کل بھی ہم نے یہی باتیں دیکھی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. جنگ میں بھی، مار پٹائی میں بھی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کام کیا کرو. بدلہ لینے میں بھی اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، وَاعْلَمُوا، بہت اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، کم بدلہ لینے والوں کے ساتھ ہے، مظلوم کے ساتھ ہے. لیکن دیکھیں میں خود بھی اپنے لیے ڈرتی ہوں کہ جب ہم بدلہ لینے جاتے ہیں نا تو ہم تھوڑا زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں. ہمیں خیال ہی نہیں رہتا ہائپر ہونے میں، ہمیں گالی بکنے میں، ہمیں بدلہ لینے میں، ہمیں تھپڑ مارنے میں، ہمیں مکے مارنے میں ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کچھ زیادہ کر گئے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو بس نیک توفیق عطا فرمائے. تو جان لو اچھی طرح اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ آ رہا ہے جب جنگ کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں ایکچولی ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے. ہم لوگ تو اپنے اپنے معاشرے کے لوگوں کی چھتیں بنوا رہے ہیں، سلائی مشین دلا رہے ہیں،
کنویں بنوا رہے ہیں، ٹنکیاں بنوا رہے ہیں اور ان کو کمبل دلا رہے ہیں، راشن دلا رہے ہیں، یہ بھی رمضان میں ہم کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ ہمیں جو پیسہ ملے گا راشن میں اور ان کے پنکھوں میں اور ان کی بیماریوں میں، جبکہ یہ سارا کام تو گورنمنٹ کا تھا. ہم لوگوں کو اپنی پوری زکوٰۃ گورنمنٹ کو دینی تھی، جس کو ہم بیت المال کہتے ہیں، اور جو ہمارے پاس پرابلمز آتی ہم اس کو گورنمنٹ کی طرف لوٹا دیتے. ہم کہتے ہیں ہمارا سارا پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہے کیونکہ گورنمنٹ امانت دار ہوتی. ہم یہ جو گھر میں بیٹھ کر سلائی مشینیں اور جو چھتیں بنوا رہے ہیں اور جو راشن کروا رہے ہیں، ہم کیوں کرتے؟ یہ گورنمنٹ کا کام تھا. لیکن آج گورنمنٹ اتنی خبیث ہے اور گورنمنٹ کو ہم دے نہیں پاتے ہیں کہ یہ جو بیچارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے قریبی لوگ، یہ تو بھوکے مر جائیں گے. بے شک اللہ ہی رازق ہے لیکن ان کے تو رمضان میں بھی دسترخوان سوکھے پڑے رہیں گے. تو یہ حال ہے. نہیں تو اصل میں تو ہماری زکوٰۃ سے، ہماری اگر پوری زکاتیں نکلے تو ہمارا دین سٹرونگ ہوگا، ہمارا ملک سٹرونگ ہوگا، ہماری زکوٰۃ کے پیسوں سے ویپنز خریدے جائیں گے، ٹیکنالوجی سکھائی جائے گی مجاہدوں کو اور سویلینز کو بھی، شہریوں کو بھی. لیکن بالکل آوے کے آوا بالکل الٹ ہوا ہے. اور میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری آواز بڑوں تک پہنچائیں اور یہ بیچارے جو بیچ کے لوگ ہیں، وائٹ کالر لوگ ہیں، ان لوگوں کے بھی مسئلے گورنمنٹ حل کر لیں انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیں یہاں پر جو پوائنٹ آ رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اور کانٹیکس کیا تھا؟ جنگ کرنا. تو اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کریں گے تو جنگ میں ہمارا پیسہ کام آئے گا. لیکن ہمارا پیسہ جنگ تک کہاں جائے گا؟ ہمارا تو بیچ میں ہی ہم کو دینا پڑ جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کو اور غریبوں کو. تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اور دیکھیں بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے کہ جو خرچ نہیں کرتا وہ اپنے ہاتھوں ہلاکت کا شکار ہوتا ہے. یہ آپ کو میسج مل رہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی یہ آپ کو میسج مل رہا ہے کہ جو خرچ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کرتا ہے. اللہ یہ بات مجھے بھی سمجھائے اچھی طرح سے، آپ لوگوں کو بھی، کہ ہم جو اپنا مال بچا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنوں کے لیے، ٹھیک ہے ایک حق کے ساتھ ہمیں بچانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو حق بنتا ہے غریبوں کا ہم پر، اور جو ہمارے جن کو ہماری ضرورت ہے، اللہ جن پر رشتے ناتوں پر بھی ہمارا حق بنتا ہے، پروردگار ہمیں دینے والا بنائیے اور ہر ایک کو بے انتہا محتاجی سے بچا لیجئے. تو اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف. یعنی جو خرچ نہیں کرے گا وہ اپنے ہاتھ خود ہلاکت کی طرف ڈالے گا. احسنو، احسان کرو، بڑھ کے کرو. گن کر جو ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بے حساب دیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہمیں بے حساب دیا ہے. اللہ ہمیں بھی بے حساب دینے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں جو بڑھ کر احسان کرتا ہے. اور جناب میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں مسجد حرام کا بھی ٹاپک آ رہا ہے، مواقیت للناس. نئے چاند کا جب ٹاپک شروع ہوا تو نئے چاند کے ٹاپک سے حج کا جو ٹاپک بن رہا تھا تو ہمیں پوری امید تھی کہ بہت جلد حج کا ٹاپک آ جائے گا. تو ادھر آپ کی پہلی آیت آپ نے غور کرنی ہے، اتم الحج والعمرہ. یہ 196 سے حج کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اتم الحج، کمپلیٹ کرو حج. اس کا مطلب کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کا کوئی کمپلیشن ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شفقت کرنا اور کوئی بھی نیک کام کرنا، اس کا نہ اینڈ ہے نہ سٹارٹنگ ہے، بس کرتے جاؤ احسان کرتے جاؤ. یہ کوئی چیز ہے، کوئی کام ہے، اس سے کلیئرنس ملتا ہے کہ یہ کوئی ایسا اسپیسیفک ورک ہے جو اپنے ایک ٹائم لمٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو 2 دن میں بھی پورا کر لے حج کو تو کوئی گناہ نہیں، اور جو اسے پرولونگ کر لے، تھوڑا سا ڈیلے کر لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو آپ نے غور کرنا ہے کہ تم کمپلیٹ کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے. جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا یہ تو فیشن ہو گیا ہے اور لوگوں کو ایک عادت ہو گئی ہے حج عمرے کی، تو اس کے لیے ہم یہ آیت لاتے ہیں کہ دیکھو خلوص خالصتاً یہ اللہ کی رضا کے لیے حج ہونے چاہیے. الحاج بننے کے لیے حج نہیں ہونے چاہیے کہ جس نے 7 حج کر لیا الحاج. تو اللہ ہم سب کو واقعی حقیقت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ حج کروائے، پھر کروائے. آگے جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کہ ایک مخصوص پیریڈ کے لیے جب بندہ نکلتا ہے تو اس میں اگر تم حصار میں آ جاؤ، کوئی چیز تمہارے درمیان ایسی آ جائے کہ تم حج کو کمپلیٹ نہ کر سکو. اتمو کو آپ نے کانٹیکس میں رکھنا ہے، تمام کرنا ہے. وہ تمام کرنے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ آ جائے. انڈرسٹینڈ؟ یعنی اس کو ہم نے ایسے سمجھنا ہے. صرف تم حصار میں آ جاؤ کمپلیشن سے پہلے اور تم نے بگن بھی کر لیا ہو تو تب جا کر تم کو پینلٹی دینی پڑتی ہے، فائن دینا پڑتا ہے، جسے دم کہتے ہیں، دم. لیکن ہمارے مولویوں نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لوگوں کے دم نکالے ہوئے کہ جو مار لی، بال ٹوٹ گیا، سونف کھا لی، چھالیا کھا لی، تو جی الائچی چکھ لی، تو فلاں کر لی، تو ڈھماکہ کر لی، تو دم دو دم دو دم دو دم دو. خود دو نا بھائی، خود دو. دوسروں کے بکرے ہم کھاتے پھرتے ہیں. تو جناب ادھر غور کیجئے کہ اللہ کہہ رہے دم کچھ مخصوص چیزوں پر ہے. دم، فائن، پینلٹی یہ مخصوص چیزوں پر آتی ہے کہ تم نے بگن کر لیا، سٹارٹ کر لیا، شروع کر لیا، نیت کر لی اور تم حصار میں آ گئے. کوئی دشمن آ گیا، تمہیں قید کر دیا، تمہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، تمہاری پلین فلائی نہیں کر رہی ہے، تم روک دیا گیا، واٹ ایور، بہت سارے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی زمانے میں کسی بھی طرح میں تم کسی طرح سے رک گئے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم حصار میں آ گئے تو اب تم نے جب شروع کر لیا تھا اور کمپلیٹ نہیں کر رہے ہو تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي سارا توجہ اتم منہ پہ جائے گا. تمام نہیں کر سکو، تمام نہ کر سکو تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي تو جو میسر ہو، میسر مطلب آسانی سے جو تمہیں مل جائے کوئی ہدی، تم نے وہ فائن دینا ہے، ادا کرنا ہے. اور اس پر اللہ فرماتے ہیں جیسے ویسے بھی حج میں جب آپ کی قربانی ہوتی ہے، قربانی کے بعد آپ کو سر منڈوانا ہوتا ہے یا کتروانا ہوتا ہے، سر کے بال. انڈرسٹینڈ؟ سر کے بال کتروانا یا منڈوانا ہوتا ہے جب قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے. تو یہاں پر سملر ہے کہ اگر تم رک بھی گئے ہو اور کمپلیٹ نہیں کر سکے ہو تب بھی تمہیں پہلے قربان کرنی پڑے گی، کوئی ہدی دینی پڑے گی. پھر ہدی جب پہنچ جائے گی جگہ پر تو تب ہی تم نے نہ کر کے بھی، کمپلیٹ نہیں کرنے کی بھی وجہ سے آپ کو وہی سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے پڑیں گے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ یہ وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو کمپلیٹ نہیں کرنے ملا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ ان لوگوں کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی فائن دینا ہے اور نہ تم حلق کرواؤ، منڈواؤ یا کترواؤ اپنے بالوں کو، اپنے سر کو، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی محلہ اپنی جگہ کو، اپنی حلال ہونے کی جگہ کو. اور وہ سراؤنڈنگ مکے کا ایریا قرآن نے بتایا ہے کہ وہ وہاں پر اس کا پہنچنا، ہدی کا پہنچنا ضروری ہے. تو اس کا مطلب وہ بھی ایپلیکیبل تھا کہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں یا قریب ہوں. اس سے ایک اور بھی بات جو میں نے ثابت کی کہ اپنے گھروں سے نیت ویسے بھی نہیں ہوتی ہے. جو میری آبزرویشن ہے، اللہ نے مجھے کئی سال کرائے ہیں اور ان آیتوں کی وجہ سے اور کلیئرنس ہو گیا کہ ہم پہلے جب حج کرتے تھے تو کہتے تھے گھر سے کرو، گھر سے کرو، نیت گھر سے کرو، دیواریں بھی دعا کریں گی، دروازے بھی دعا کریں گے، ہر کوئی پتھر بھی دعا کرے گا تمہارے لیے، مٹی بھی دعا کرے گی. تو ہم لوگ جناب گھر سے ہی نیت کرتے تھے.
اب جب یہ پتا چلا، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ جناب وہاں پہنچانا پڑے گا آپ کو، تو اس کا مطلب وہ جو دوسرا پوائنٹ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پلین میں جو میقات سے آپ گزر رہے ہو تو تب پڑھو، تو وہ پھر زیادہ بہتر لگتا ہے کہ آپ جب قریب پہنچو تو تب جا کر ہی آپ نے اپنے اوپر نیت کو فرض کرنا ہے. دیٹ از دا سیف سائڈ سٹائل. یہ سیف سائڈ طریقہ ہے کہ آپ کو جب آپ قریب میں پہنچو گے تب جا کر تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ اب میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. جبکہ جس دن سے آپ نے اپلیکیشن بھری ہے نا، کئی مہینوں پہلے سے، جب سے آپ کی تو نیت ہو گئی، لیکن آپ احرام کی پابندیوں میں تو نہیں آتے نا. جب آپ جا نماز پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کرتے ہو تب آپ نماز کی پابندی میں آ جاتے ہو نا، کہ آپ بات نہیں کرتے. جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہو تو نیت وہی ہوتی ہے، جب آپ اپنی جگہ سے اٹھتے ہو تو نماز کی نیت ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک ریسٹرکشنز آپ پر عائد نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ کے بندوں، آپ لوگ بھی اپنا قرآن خود دیکھو کہ قریب سے قریب پہنچ کر ہمیں حج اور عمرے کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر رکاوٹ آ گئی تو ہدی وہاں پر پہنچانی ہے. جب ہدی وہاں پر حلال ہو جائے گی تو پھر آپ کو اپنے سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے ہیں. فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے مریض ہو. یعنی یہ کوئی فار گرانٹیڈ ایسے ہی ایزی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بہت موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کو آپ ایزی مت لو کہ جی میں تو نہیں کر سکا، میں تو نہیں دے سکا، میں تو بھول گیا. یہ اتنا ایزی چیز نہیں ہے. یہ باقاعدہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے اگر تم نے آیتوں کا مذاق کیا. تو فمن کان منکم مریضا، اب اللہ تعالیٰ وہ سر کے بال کٹانے والوں کو کہہ رہے ہیں. پہلے کہا کمپلیٹ نہ کر سکو تو ایسے ہی نہیں تم محرام کھول کے نکل سکتے ہو، تم کو ہدی دینی پڑے گی. ہدی جب قربان ہو جائے گی تو سر کے بال بھی کٹانے منڈوانے پڑیں گے. اب اس سے لنک کرتا ہوا آ رہا ہے جو تم میں سے مریض ہو یا اس کو کوئی اذیت ہو اس کے سر میں. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. سر کے بالوں کا بریفنگ دے دی جا رہی ہے کہ اگر وہ بال نہیں کٹا سکتا ہے پھر فدیہ دے گا، پھر فدیہ دے گا. ایک تو کمپلیٹ نہیں کر سکا تو فدیہ، اب اگر سر کے بال نہیں کٹا سکتا ہے تو فدیہ. اور فدیہ کیسا ہے؟ وہاں پر ہدی کا لفظ آ رہا ہے، یہاں سیام کا لفظ آ رہا ہے. کوئی اسپیسیفک تھوڑے روزے رکھنے پڑیں گے، صدقہ دینا پڑے گا یا کوئی بھی طرح کی قربانی دینی پڑے گی. یہ جب اللہ نے اسپیسیفکلی آپ کو جھوٹی قسم کا بتا دیا، اگر حج کی قربانی نہ دے سکو تو بتا دیا، بیوی کو ماں کہو تو بتا دیا، یعنی باقاعدہ جو چیز گنتی میں آ گئی. تو جو چیز گنتی میں نہیں آئی اور آپ پہ چھوڑ دیا گیا تو وہ اب آپ فیصلہ کریں گے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. جو چیز گنتی میں آ گئی تو اس کا مطلب جو چیز آپ کو بغیر گنتی کے بتائی جا رہی ہے اور جس چیز کے لیے کنٹینیوس کا بھی ورڈ آ گیا کہ جی اگر جس نے بیوی کو ماں کہا ہے تو وہ کنٹینیوس 2 مہینے روزے رکھے گا، جس نے قتل ایک خطا کر دیا ہے کنٹینیوس 2 مہینے روزے رکھے گا. تو پھر وہ جھوٹی قسم کے 3 روزوں کی کنٹینیوشن نہیں ہوگی، پھر وہ اس کا تسلسل آپ پر ہوگا. آپ اسے چھوڑ کے رکھیں یا آپ ایک ساتھ میں رکھیں، ادھر آپ پر کوئی پابندی نہیں آئے گی، کیونکہ جہاں پر اللہ نے بتانا تھا کہ اس کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے تو آپ پر دوسری چیزیں حلال ہو گئیں گیپ کرنے کے لیے. رمضان کے مہینے کا پورا روزہ آ گیا تو گیپ کی گنجائش نہیں ہوئی. تو جہاں پر اللہ نے کوئی تعداد نہیں بتائی وہاں اب ڈیپینڈ آن یو، اب وہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے. تو ایکچولی ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پھر کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.